اس وقت ہمارے ساتھ سی ای او انڈس ہاسپٹل کراچی ڈاکٹر باری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے معلوم کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی گئی از خود ہو گئی یا کی گئی اس کے منفی اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں کراچی میں، سندھ میں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ تاجر برادری ظاہر ہے ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ بہت جلدی میں ہے کہ بس پلک جھپکنے میں ان کا کاروبار کھل جائے، اور وہ یہ شاید نہیں جانتے کہ اس کاروبار کھلنے سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، منفی اثرات، انسانی زندگی کتنی ضائع ہو سکتی ہے. بطور ڈاکٹر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب سے لاک ڈاؤن تھوڑا سا ایز آؤٹ ہوا ہے، کورونا اور ٹیسٹنگ بڑھائی ہے، تو کورونا کے کیسز بہت تیزی سے بڑھ گئے ہیں. 1.5 مہینے میں جتنے کیس ہوئے تھے وہ 5 دن میں اس سے ڈبل ہو گئے، اور اموات بھی زیادہ ہو گئی ہیں. یہ جو ہے نا، جب ایز آؤٹ کرنے سے یہ پرابلم بڑھے گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ایز اے ڈاکٹر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا آپ کو اس کو تھوڑا سا وہ ٹائٹ رکھنا چاہیے، تاکہ یہ لوگ ہمارے ڈاکٹرز کو جب یہ ایز آؤٹ دیکھا، مریضوں کی تعداد بڑھی، ایک ان کے اندر ایک دم پریشانی حاضر ہو گئی ہے کہ اگر اسی طرح بڑھ گئے تو پھر یہ قابو سے باہر ہو جائے گا، اور ہمارا سسٹم جو ہے نا، ہیلتھ کیئر سسٹم اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. جب ہیلتھ کیئر ورکر ہی نہیں رہے گا تو کون علاج کرے گا ان لوگوں کا؟ بالکل یہی بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کو نمبر بتائیں گے کہ یہ خوفناک نمبر کہاں تک جا سکتے ہیں اگر یہ اگر 2 ویک تک یہ تقریباً 70,000 تک جا سکتے ہیں اس ملک کے اندر، اور پھر اس میں سیریس پیشنٹ بھی بہت بڑھیں گے، اور اس میں وینٹیلیٹرز کی بھی ضرورت زیادہ بڑھے گی اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا. اور ڈاکٹر صاحب اگر 70,000 تک خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کرم کرے جاتے ہیں، تو کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم پاکستان کا، صوبوں کا ایسا ہے کہ وہ یہ سخت برداشت کر سکے گا؟ جی نہیں، بالکل نہیں. بہت فریجائل ہیلتھ کیئر سسٹم ہے ہمارا. اسی لیے میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں. ہمارا اگر یہ اکانومی تھوڑی بہتر بھی ہو جائے اور لوگ نہ ہو تو کیا فائدہ اس اکانومی کا؟ ٹھیک ہے، اسی لیے ہماری یہی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اب ہمارے لیے نہیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے لیے، کیونکہ جب باہر جائے گا کورونا لے کے آئے تو سب سے پہلے ان کے والدین افیکٹ ہوں گے. کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ ساری عمر اس قرض کے ساتھ زندہ رہے کہ اس کی وجہ سے اس کے والد کو یا اس کی والدہ کو لگا اور وہ پھر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سب لوگ، ہم لوگ مل کے کہ اللہ میاں جلد اس وبا سے ہم کو نکالے. ڈاکٹر صاحب اس وقت جو آپ نے کہا 70,000، تو یہاں پہ میرے پاس اٹلی کا نمبر ہے 1,83,000 ہے، فرانس 1,58,000 ہے، اسپین 2 لاکھ ہے، یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اموات وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو وہ ملک سروائیو نہیں کر پا رہے، ان کا سسٹم جواب دے گیا ہے. دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ ہماری جو تاجر برادری ہے، میں علماء کرام کی طرف بھی آتا ہوں، تاجر برادری کو کیا یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت جان زیادہ عزیز ہے، سیکورٹی، سیلف سیکورٹی زیادہ عزیز ہے، بجائے اس کے کہ ہم چند روپوں کی خاطر چڑھ دوڑیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی ہمارے، اور یہ تو میں ابھی ایک اسپیکولیشن ہے، اس سے زیادہ بھی میتھمیٹکس ہے نا، اس کو کیلکولیٹ کریں گے اس سے اور بہت زیادہ ہوں گے، میری نظر میں اس سے زیادہ بڑھیں گے. تو اس لیے اگر جب تک لاک ڈاؤن تھا، دیکھیں بہت سلولی ٹریکل کر رہے تھے. ابھی جب کی ٹیسٹ کی کیپیسٹی بھی بڑھ گئی ہے تو زیادہ ہوں گے، یہ 70 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں دیکھیں، میں وہی کہتا ہوں کہ ہم لوگ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے جو امریکہ میں ہو رہا ہے، جو یو ایس میں ہو رہا ہے، یا یو کے میں ہو رہا ہے، جو اٹلی میں ہو رہا ہے، جو اسپین میں ہو رہا ہے. ہم اس کا تو بالکل ہی، پھر یہاں تو ایسا ہو رہا ہوگا کہ ہم کو روڈوں پہ علاج کرنا پڑے گا ان لوگوں کا. استغفر اللہ. ڈاکٹر صاحب جی، اگر گورنمنٹ واپس لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جاتی، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کا مطلب لاک ڈاؤن ہوتا ہے، اگر اس طرف نہیں جاتی، تاجر برادری سپورٹ نہیں کرتے اور علماء کرام بھی اگر سپورٹ نہیں کرتے، تو اس صورت میں مئی کا آخر میں میکسیمم نمبر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میں تو وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا. دیکھیں ہمارا کام، کیونکہ یہ ایک میڈیکل
سچویشن ہے اور اس میں مقدم رائے جو نہیں میڈیکل لوگوں کی ہونی چاہیے. جیسے وہ سجیسٹ کریں اس پہ عمل کرنا چاہیے, چاہے حکومت ہو, چاہے عوام ہو, چاہے تاجر برادری ہو. ہماری رائے کو مقدم ہونا چاہیے. دیکھیں ہم اپنی رائے کو ظاہر کر رہے ہیں, عمل کرنا یا نہ کرنا ان سب کا کام ہے. اللہ ایٹ لیسٹ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے صحیح تجویز دی تھی, عمل نہیں کیا, وہ اللہ جانے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو سمجھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات, اسی طریقے سے ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ اسٹیٹ اس وقت پریویل کر رہی ہے, اسٹیٹ کی رائے, ڈاکٹرز کی رائے, اور باقی ریاستوں میں, مسلم ریاستوں کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ علماء اکرام خود کہہ رہے ہیں کہ مساجد میں نہ آئیں, نماز تراویح گھروں میں ادا کریں. جو امام الحرمین ہیں سدیس صاحب, کل ان کا بھی فیصلہ آیا پرسوں, جو مسجد نبوی کے بھی امام ہیں, جو مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کے بھی امام ہیں, ان کے نیچے پورا سٹرکچر ہے, وہ اگر اعلان کر رہے ہیں کہ جناب نماز تراویح گھروں میں ہوگی, صرف آفیشلز, ایک کیا کہنا چاہیے, سنت کو زندہ رکھا جائے گا, جماعت ہوگی, اذان ہوگی, اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوگا, قرآن مجید پڑھا جائے گا, لیکن باقی سب لوگ اپنے گھروں میں جائیں, تو پھر ہمارے ہاں یہ کنسنسس کس نے پیدا کرنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جی یہ اس میں ہمت کرنے کی بات ہے, چاہے علماء کریں چاہے حکومت کرے, کسی کو فیصلہ کرنا ہے. اگر نہیں ہے, ہم ڈاکٹر کمیونٹی کہتے ہیں کہ ہمارے کندھے پہ رکھ کے کر لیں یہ فیصلہ, ہمارے کندھے پہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کر, جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم تو کہیں گے ہم نے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نالج دی, ہم نے اس کے مطابق ایک صحیح فیصلہ کیا ہے. اللہ بھی ہمیں سرخرو کرے گا. یہ میرے خیال میں یہ فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹروں پہ ڈال دیں, چاہے حکومت بھی چاہے تو ہمارے کندھے پہ ڈال دے, اور اگر وہ علماء بھی چاہتے ہیں تو ہمارے کندھوں پہ ڈال دیں. ہم اس بوجھ کو سنبھال لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اب بطور ڈاکٹر جو آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں کہ اگر احتیاط نہ برتی گئی تو ایسی صورت میں آپ نماز تراویح اور نمازوں کے اجتماعات کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ جی ہمارا تو یہی ہے کہ جی, اور تراویح کے اوپر تو تمام علماء بھی متفق ہے کہ سنت ہے, گھروں میں پڑھ لینا چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نمازوں میں بھی گھر پہ پڑھ لیں, اتنا ہی یہ عذر ہے نا. اور عذر کسی نے دیا ہے, ٹیکنیکل آدمی نے دیا ہے, ایک ایکسپرٹ نے دیا ہے عذر. اب کسی کو آج رمضان کے روزے سے کوئی بیماری ہو اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ اس کو روزہ نہ رکھیں, چاہے وہ عالم بھی ہوگا, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیے گا, تو وہ ہماری بات کو مانتے ہیں. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں جو ہم ابھی کہہ رہے ہیں ہماری بات کو مان لیں. یعنی یہ تو حقیقت ہے کہ روزہ فرض ہے, لیکن نماز بھی فرض ہے, نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, لیکن احادیث موجود ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے, حیات طیبہ, کہ روزے میں بھی اگر ڈاکٹر کہے کہ جان کو خطرہ ہے تو روزہ توڑ دینا چاہیے, چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے, توڑ دینا چاہیے. یہی ہے بالکل یہی ہے. بالکل. اور اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نمازوں کے بارے میں بھی فرض ہے, بالکل کوئی چھوٹ نہیں ہے, لیکن اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ رہا تھا کہ جب سفر پہ جاتے تھے ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لیتے تھے, مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر لیتے تھے, اپنی اونٹنی پہ نماز ادا کر لیتے تھے. یہ بھی ہوا. اور پھر غزوہ بدر ہمارے سامنے ہے, غزوہ خندق ہمارے سامنے ہے, باری باری نماز پڑھی گئی. یہ ساری چیزیں ہوئیں تو ہمارے علماء کرام اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں یہ خیال میں انشاءاللہ ساتھ بیٹھیں گے اور اس کو سمجھ میں آئے گی. اور میری ان سے ریکویسٹ ہے, علماء سے بھی, حکومتوں سے بھی اور تاجروں سے بھی, کہ ہم نے جو چیز کہی ہے اس پہ غور کریں, غور و فکر کریں, اور جو انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اس کو ریورٹ کرنے کی کوشش کریں. بالکل. چوہے صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی نہیں, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے, اور آپ نے بھی دینی نقطہ نظر سے صحیح کہا ہے کہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھیں اور بیماری کو گھر میں نہ لائیں اور بچیں. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا اس طرح بے بس کیوں ہو گئی ہے اس لمحے تک, جب آپ کس قسم کے دباؤ کو دیکھ رہے ہیں, جب آپ کے پاس اس بیماری کا علاج ہی کوئی نہیں, جس نے مرنا ہے اس نے مر جانا ہے, جس نے بچنا ہے بچ جانا ہے. یور ٹریٹمنٹ از ناٹ سیونگ اینی لائف.
تو کس قسم کا دباؤ آئے گا؟ مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا. ذرا تو سوال دہرائیں گے آپ؟ آواز تھوڑی کمزور ہو گئی تھی. نہیں، جب علاج ہی نہیں ہو رہا اس یعنی وائرس کے وکٹمز کا، ایسے پیشنٹس کا، وہ یا بچ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، تو ان کے علاج کا تو پھر کوئی سوال ہی نہیں. آپ کے پاس دوائی کوئی نہیں ہے. دیکھیں، دوائی سپورٹیو ٹریٹمنٹ سے بھی لوگ بچتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا ہمارا ایک تو یہ کہ میجورٹی کو بغیر کسی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھیلا لیتا ہے، اور پھیلا کے وہ ان لوگوں کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے جن کی امیونٹی کم ہے یا ان کے کوئی اور مرض ہے، عمر زیادہ ہے. تو ان لوگوں کی جان کو بچانا ہے نا. اس کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں ہم لوگ، اس کا علاج نہیں کر سکتے، لیکن کچھ لوگوں کو اگر کوئی تھوڑی سیریس بھی ہوتی ہے تو اس کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ دے کر ہم وینٹیلیٹر پہ رکھ کے سپورٹ دے کے بچا بھی لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، علاج نکل آئے گا. اس کے اوپر مختلف ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن ابھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو یہ ایک نیا مرض آیا ہوا ہے، نیا وائرس ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، یہ بات یہ کیا آپ اس فورم پہ حکومت کو کہیں گے کہ علماء کرام اور ڈاکٹر صاحبان ان دونوں کا ایک مشترکہ نشست ہونی چاہیے؟ اور بالکل تاکہ جی ہم کہیں گے، ہم نے تو یہاں پر سندھ میں کراچی میں پہلے بھی ایک مشترکہ نشست کی تھی. آج بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ مشترکہ نشست کریں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں اور ہماری بات کو سنیں، سمجھیں اور اس کے اوپر پھر عمل کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. وزیر اعظم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا اگر خدا نخواستہ ہو گیا. آج اسلام آباد میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد میں ایک مسجد کو سیل کرنا پڑا، مدرسے کو سیل کرنا پڑا، کیونکہ وہاں کے خطیب اور مزید 7 لوگوں کو یہ وائرس پازیٹیو کیس آ گیا. دیکھیں، میرا اختلاف ان کے یہی ہے کہ اگر ضرورت پڑی، اگر کورونا پھیلا تو اس وقت بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا. جب لوگ ہی نہیں رہیں گے تو مسجدیں کیسے آباد ہوں گی؟ مسجدوں سے اگر لوگ زندہ ہوں گے تو مسجدیں آباد ہوں گی یا مارکیٹیں بھریں گی. بہت اچھی بات کی ہے. میرا یہی ہے کہ ابھی فیصلہ کر لیں. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب کہ اگر لوگ رہیں گے تو انشاءاللہ مسجدیں بھی آباد رہیں گی.